بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. السادس أن يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بالجمع المذكر السالم وأولي وعشرين مع أخواتها. تقول جاءني مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مال. بھئی ہم اس میں متمکن کے لیے جو اصناف اعراب تھیں وہ پڑھ رہے ہیں. اصناف اعراب کتنی تھیں؟ 9 صنفیں تھیں، 9 قسمیں اعراب کی تھیں جو اس میں متمکن کے لیے ہیں. تو ان میں سے ایک صنف اعراب یہ ہے جو کہ 6 نمبر پر ذکر کر رہے ہیں کہ رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ. تو یہ جو صنف اعراب کی یہ اس میں متمکن کی اقسام میں سے 3 قسموں کے ساتھ مختص ہے. جمع مذکر سالم کا یہی اعراب ہے. نمبر 2 اولو کا بھی یہی اعراب ہے. نمبر 3 عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، ان کا بھی یہی اعراب ہے. 20 سے لے کر 90 تک یہ جو اخوات ہیں 20 کے سب 20 کے اخوات کون کون سے ہیں؟ 30 سے لے کر 90 تک یہ جو دہائیاں ہیں یہ 20 کے اخوات ہیں، نظائر ہیں. ان کا یہی اعراب ہے. کون سا اعراب؟ کہ رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ. تو یہ ان 3 قسموں کا اعراب ہے. اس متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسموں کا یہی اعراب ہے. البتہ ایک بات آخر میں سنتے جائیں کہ بھائی یہ جو نون ہوتی ہے نا آخر میں، جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتی ہے، مثلا مسلمون، یا تثنیہ کے آخر میں جو نون ہوتی ہے، مثلا اخوان، رجلان، تو جب اس تثنیہ یا جامع کو، جمع مذکر سالم کو ما بعد کی طرف جب مضاف کیا جائے تو وہ نون گر جاتی ہے اضافت کی وجہ سے، کیونکہ نون موجب انفصال ہوتی ہے جبکہ اضافت موجب اتصال ہوتی ہے. اضافت کس کا سبب بنتی ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا اتصال ہو، وہ اتصال کا سبب بنتی ہے. مثلا غلاما زیدن، زید کے 2 غلام، غلامو زیدن، زید کے 2 سے زیادہ غلام، تو یہ موجب اتصال ہے. لیکن نون جو ہوتی ہے تثنیہ کی یا جامع کی وہ موجب انفصال کلمہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم تام نامی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم تام، تو اس اسم کی تمامیت کتنے امور سے ہوتی ہے؟ وہاں 6-7 کا ذکر ہوا تھا، جن میں سے ایک تھا نون تثنیہ کے ساتھ یا نون جمع سالم کے ساتھ اسم کی تمامیت ہوتی ہے، یعنی اسم پورا ہو جاتا ہے. تو جب اسم پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد والے کلمے سے الگ اور منفصل اور جدا ہو گیا. تو اضافت موجب اتصال ہوتی ہے اور نون تثنیہ اور نون جمع موجب انفصال ہوتی ہے. تو جو موجب انفصال ہے جب اس کو مضاف کریں گے تو اس موجب انفصال کو حذف کر دیں گے، تب اتصال پیدا ہوگا. دو. اچھا، تو یہ جو
اس میں متمکن کے اعراب ہیں یا اس میں متمکن کی جو اقسام ہیں، یہ نامیر میں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیں۔ ہاں کوئی مطالب نہیں ہے جو بیان کیے جا سکیں، وہ خاص مطلب نہیں ہے، دیکھیں ترجمہ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں۔ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم کا ما قبلها، یعنی السادس یعنی الصنف السادس، اصناف اعراب جو 9 ہیں ان میں سے چھٹی صنف کہ رفعی حالت واو المضموم ما قبلها، کہ جس واو کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، نصبی اور جری حالت یا کے ساتھ جس یا کا ما قبل مکسور ہو، ویختص بالجمع المذکر السالم، اور یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، وَأُولی اور اولو کے ساتھ یہ مختص ہے، وعشرین اور عشرونہ کے ساتھ مختص ہے، ما اخواتها ساتھ عشرونہ کے اخوات و نظائر بھی۔ تقول آپ یوں کہیں گے، رفعی حالت میں آپ کہیں گے جاءنی مسلمون وعشرون رجلا وَأُولُو مال، نسبی حالت میں آپ کہیں گے رأیت مسلمین وعشرین رجلا وَأُولی مال، اور جری حالت میں بھی اسی نسبی حالت کی مانند کہیں گے کہ مررت بمسلمین وعشرین رجلا وَأُولی مال۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اعراب نیابتی ہے تمام تینوں حالتوں میں، اعراب نیابتی ہے، کیونکہ رفعی حالت ضمہ کے ساتھ یہ بالاصل ہے، رفعی حالت واو کے ساتھ ہونا یہ بالنیابت ہے، تو ضمہ کا نائب کون ہے؟ واو۔ نسبی اور جری حالت میں یا جو ہے نا، یا یہ نسبی حالت میں فتح کا نائب ہے اور جری حالت میں کسرہ کا نائب ہے، تو تین حالتوں میں اعراب بالنیابہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا، توجہ سے سن لیں کہ جو تثنیہ کی نون ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے، رجلان۔ وَنُونُ الْجَمْعِ، وَنُونَ الْجَمْعِ، وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ وَأَنَّ نُونَ الْجَمْعِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا، جامع کی نون ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ وَهُمَا يَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور یہ دونوں نونیں اضافت کے وقت گر جاتی ہیں۔ کون سی دونوں نونیں؟ نون تثنیہ اور نون جمع، یہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتی ہیں۔ مثلا یوں کہا جائے گا اضافت کے وقت کہ جاءنی غلاما زیدن، اصل میں کیا تھا؟ غلامان، لیکن جب غلامان کو زید کی طرف مضاف کیا تو نون کو گرا دیا۔ اور اسی طرح جاءنی مسلمو مصرن، یہ مسلمون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی۔ توجہ بھائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ جو ہے مسکین کی جمع کیا ہے؟ مساکین، تو اس کی نون اضافت کی وجہ سے گرے گی یا نہیں گرے گی؟ ہاں، اضافت کی وجہ سے تو مساکین جو ہے یہ نون جمع ہے نا، یہ اضافت کی وجہ سے گرے گی یا نہیں گرے گی؟ ہاں گرے گی۔ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نون جامع ہے مساکین کے آخر میں، کیونکہ مسکین کی جامع ہے مساکین، تو جامع ہے تو یہ نون گر جائے گی اضافت کے وقت۔ یہ کس طرح کہا جائے گا؟ مساکین کو بلد کی طرف مثلا مضاف کریں تو کیا کہیں گے؟ کیسے کہو گے؟ مساکین بلدن، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہیں گے۔ او بھائی توجہ کریں، یہ مساکین جو ہے جمع مذکر سالم نہیں ہے، یہ تو جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون زائدہ نہیں ہے، یہ اضافت کی وجہ سے گرے گی نہیں۔ مساکین البلد کہا جائے گا، مساکی بلد نہیں، مساکین البلد کہا جائے گا، یہ نون نہیں گرتی، یہ جمع تکسیر ہے۔
مساکین کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، یہ نون اضافت کی وجہ سے نہیں گرتی۔ جو نون جمع مذکر سالم کی ہوتی ہے وہ نون اضافت کی وجہ سے گرتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یاد رہے گا؟ سوال بتائیں، جواب دیں مجھے۔ مساکین کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعی حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت یا کے ساتھ، یہی اعراب ہوگا نا؟ ہاں کیا ہوگا؟ ہاں ہاں شاباش، اب آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مساکین جو ہے، مساکین یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا اعراب رفعی حالت ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت فتح کے ساتھ، جری حالت کسرہ کے ساتھ، جو پہلی صنف کی اعراب کی اس مساکین کا وہی اعراب ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ جمع تکسیر ہے۔ ہاں اب سنیں، السابع یعنی الصنف السابع، اعراب کی جو 9 اصناف ہیں ان میں سے 7ویں صنف وہ یہ ہے کہ رفعی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت تقدیری فتح کے ساتھ، اور جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ جی پھر سنیں، اعراب کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں تقدیری حرکات کے ساتھ، اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری حرکات کے ساتھ ہے۔ رفعی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت تقدیری فتح کے ساتھ، اور جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اور یہ اعراب اس میں متمکن کی کتنی قسموں کے ساتھ خاص ہے؟ 2 قسموں کے ساتھ۔ کون کون سی 2 قسمیں؟ ایک اس میں مکسور، جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، مثلا موسیٰ، اور نمبر 2 وہ اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی نہ تثنیہ ہو نہ جمع مذکر سالم ہو بلکہ مفرد ہو، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، مثلا اخن، ابن، جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اخی، ابی، تو تینوں حالتوں میں تقدیری حرکتوں کے ساتھ اعراب ہوگا۔ جاء ابی، رأیت ابی، مررت بے ابی، ھذا اخی، مررت بے اخی، رأیت اخی، تقدیری حرکتوں کے ساتھ۔ اسی طرح جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بے موسیٰ۔ ہاں اس کو بھی دیکھ لیں ترجمہ۔ السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ، یعنی الصنف السابع، 7ویں صنف اعراب کی یہ ہے کہ رفعی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت تقدیری فتح کے ساتھ، اور جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمَكْسُورِ، اور یہ اعراب مختص ہے اس میں مکسور کے ساتھ۔ اس میں مکسور کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَكْسُورَةٌ، کہ جس کا آخر الف مکسورہ ہو، مثلا عصا، اس کا یہ اعراب ہو گیا عصا، موسیٰ، عیسیٰ۔ وبالمضاف الی یا المتکلم غیر التثنیۃ والجمع المذکر السالم، اور نمبر 2 یہ اعراب مختص ہے یختص بالمضاف، اس اسم کے ساتھ مختص ہے کہ جو اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، بشرطے کہ وہ اسم تثنیہ اور جمع مذکر سالم نہ ہو، یعنی غیر جمع مذکر سالم ہو، غیر تثنیہ ہو، یعنی مفرد ہو، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، مثلا غلام، کہ اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کرے تو بن گیا غلامی۔ اخ، اس کو مضاف کریں یا متکلم کی طرف بن جائے گا اخی۔ خالن، اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو بن جائے گا خالی۔ تقول، آپ یوں کہیں گے جاءنی العصا وغلامی،
آیا میرے پاس عصا، عصا نے کیا آنا ہے؟ اگر یوں کہہ دیتے حاذل عصا کہ یہ عصا ہے، وہ غلامی اور میرا غلام، رأیت العصا، لیکن انہوں نے مثالیں جس طرح لکھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ زیادہ الفاظ کہہ دیں تو پھر شاید آپ پریشان نہ ہو جائیں، تو اس لیے سب کو ایک نہج پر کہہ رہے ہیں، مفہوم کی طرف توجہ نہیں، صرف مطالب آپ کو سمجھانا، اس کی طرف صاحب کتاب توجہ کر رہے ہیں۔ یا ان العصا و غلامی، رأیت العصا و غلامی، مررت بالعصا و غلامی۔ اب یہ اعراب واضح ہو گئے۔ یہ ساتویں قسم جو صنف تھی، ساتویں قسم اعراب کی، وہ کیا تھی؟ رفعی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصبی حالت تقدیری فتح کے ساتھ، جری حالت تقدیری کسرت کے ساتھ۔ تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا اور تقدیری بھی حرکات کے ساتھ۔ اب ایک مطلب سنتے جائیں، مختصر سی بات۔ اعراب کی ایک لحاظ سے دو قسمیں، اعراب یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا، لفظی یا ظاہری ایک ہی بات ہے۔ اعراب یا ظاہری ہوگا یا تقدیری ہوگا، لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ اعراب لفظی یا ظاہری کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آنکھوں سے نظر آ سکے، کانوں سے سنا جا سکے، اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں، اعراب ظاہری کہتے ہیں۔ مثلا جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، یہ اعراب ظاہری ہے یا تقدیری ہے؟ ہاں بولو بھائی، اعراب ظاہری ہے یا تقدیری ہے؟ ہاں اب بولو، بہت آہستہ بولے آپ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ذرا شک ہے۔ نہیں شک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اعراب ظاہری ہے، البتہ ظاہری حرکات کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری حروف کے ساتھ ہے۔ یہ اعراب لفظی ہے، حرکات لفظیہ نہیں ہے بلکہ حروف لفظی ہیں۔ یعنی مسلمون، واو نظر آ رہی ہے یا نہیں آپ کو؟ آ رہی، میں بول رہا ہوں مسلمون، آپ کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ اسی طرح رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، یا نظر بھی آ رہی ہے لکھی ہوئی سامنے، اور کانوں سے سن بھی رہے ہیں کہ یا کا میں تلفظات کر رہا ہوں، مسلمین۔ اعراب کی دو قسمیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آنکھوں سے نظر آ سکے، کانوں سے سنا جا سکے، وہ اعراب ظاہری ہوگا، لفظی ہوگا۔ اور اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے؟ کہ جو نہ آنکھوں سے نظر آ سکے نہ کانوں سے سنا جا سکے، وہ اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ توجہ بھائی، اعراب تقدیری اصل کیا ہے؟ کیا اصل لفظی ہونا ہے یا تقدیری ہونا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اعراب لفظی ہو۔ پھر لفظی میں اصل یہ ہے کہ وہ اعراب لفظی حرکات کے ساتھ ہو۔ اگر لفظی حروف کے ساتھ ہو تو وہ حرکات کا نائب ہوگا، اعراب نیابتی کہلائے گا۔ اور اگر تقدیری ہو تو تقدیری حرکات کے ساتھ ہو، تو بات یہ ہے کہ اعراب تقدیری کیوں ہوتا ہے؟ اعراب کیوں مقدر ہوتا ہے؟ لفظی کیوں نہیں ہوتا؟ اصل یہ ہے کہ اعراب لفظی ہو، لیکن بعض اوقات اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو تقدیری کیوں ہوتا ہے؟ اس کے دو سبب ہیں۔ یا تو اعراب تقدیری اس لیے ہوتا ہے کہ جو وہ حرف ہے جس پر جو محل اعراب ہے، حرف یعنی آخری حرف اس کلمے کا جو محل اعراب ہے، یا تو اس پر اس اعراب کا آنا ثقیل ہے، وہ جل ہے، وزنی ہے، اور وہ حرف اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے اعراب تقدیری ہوگا۔ یا اس حرف پر جو محل اعراب ہے یعنی آخری حرف، یا اس پر اعراب کا آنا صرف ثقیل نہیں بلکہ محال ہے، ناممکن ہے، تو اس وجہ سے اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری
کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو محل اعراب حرف ہے یا تو اس پر اس حرکت کا داخل ہونا موجب ثقل ہے، مثلا حرکت ثقیل ہے، اس پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے، ضمہ ثقیل ہوتا ہے، وہ حرف اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اس حرکت کو یعنی کسرہ یا ضمہ کو اس میں مقدر کر دیں، یعنی صرف فرض کر لیں کہ ہاں اس پر ضمہ ہے، صرف فرض کر لیں کہ اس پر کسرہ ہے، لفظاً اس پر ضمہ اور کسرہ نہ دیں، کیوں؟ چونکہ موجب ثقل بنے گا اس کے لیے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ مثلا یا ہے یا واو ہے، ان پر کسرہ اور ضمہ ثقیل ہوتا ہے۔ یا اعراب تقدیری اس لیے ہوتا ہے کہ اس محل اعراب جو حرف ہے اس پر اعراب کا آنا ناممکن ہوتا ہے، محال ہوتا ہے۔ مثلا بولیں موسیٰ کے آخر میں چونکہ الف ہے تو الف پر اعراب کا آنا محال ہے، ناممکن ہے، چونکہ اس پر اگر اعراب آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ، تو اعراب تقدیری کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یا ثقل یا تعذر اور محالیت کا لازمانہ۔ ٹھیک ہے نا؟ الثامن یعنی الصنف الثامن، 9 اصناف جو اعراب کی ذکر ہوئی ہیں ان میں سے صنف ثامن یعنی 8ویں صنف، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجر بتقدیر الکسرۃ ویختص بالمنقوص۔ بھائی 8ویں قسم جو اعراب کی ہے وہ یہ ہے کہ رفع کی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، رفعی حالت میں اعراب تقدیری ہوگا، اور جری حالت بھی تقدیری کسرہ کے ساتھ، جری حالت میں بھی اعراب تقدیری، لیکن نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، تو نسبی حالت میں اعراب لفظی ہے، ظاہری ہے، اصلی بھی ہے، کیونکہ نسبی حالت فتح کے ساتھ ہونا یہ بالاصل ہے۔ تو رفعی حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ، مگر نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، اور یہ اعراب مختص ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ بھائی جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، کسرہ والا زیر والا ہو، اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا کا ما قبل حرف کسرہ والا ہو۔ مثلا قاضی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یا ہے اور اس سے پہلا حرف جو زاد ہے نا اس پر کسرہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ اس میں منقوص ہے۔ اب بتائیں بھی، بولیں قاضی کون سا اسم ہے؟ اس میں منقوص۔ خالی کون سا اسم ہے؟ خالی بولو کون سا اسم ہے؟ خالی، خالی، ہاں توجہ، اب سنو، خالی، اور سنو، خالی یہ کون سا اسم ہے؟ کیا اس میں منقوص ہے یا نہیں؟ اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اس میں منقوص ہے کہ بھائی الخالی موضع نجاست، کہ نجاست والی جگہ جو ہے وہ خالی ہے پانی سے، مثلا، یا یہ کپڑے کی یہ جگہ جو ہے یہ نجاست سے خالی ہے، تو یہ خالی کون سا لفظ ہے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ خال ان کے معنی ماموں اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو بن گیا خالی کہ میرا ماموں۔ بھائی وہ جو خالی ہے خال ان کے معنی ماموں اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہ اس میں منقوص نہیں، بلکہ وہ غیر جمع مذکر سالم ہے، غیر تثنیہ ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ مگر یہ خالی
الخالی بدنہ عن نجاست عینیت، الخالی بدنہ کہ جس کا بدن خالی ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کا بدن میرا ماموں ہو، ہاں جس کا بدن خالی ہو یعنی جس کے بدن پر نجاست نہ ہو، الخالی بدن ہو ان نجاست عینیت کہ جس کا بدن عین نجاست سے خالی ہو۔ تو خالی اس میں منقوص ہے یا نہیں؟ بھائی اگر خالی سے مراد خلو ہے، خالی ہونا، تو پھر یہ اس میں منقوص ہے، اور اگر خالی اس سے مراد خالن ماموں ہے، میرا ماموں، یہ معنی مراد ہے، تو پھر وہ اس میں منقوص نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک۔ ہاں دیکھیں ترجمہ، ان یکون الرفع بتقدیر ضمت، رفع علی تقدیری ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتح لفظا، اور نصب علی فتح لفظی کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرت، اور جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ، ویختص بالمنقوص، اور یہ اعراب مختص ہے اس میں منقوص کے ساتھ۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہو ما آخرہ یاء مکسور ما قبلہا، جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا کا ما قبل مکسور ہو، مثلا القاضی، تقول جاء القاضی، رفعی حالت میں جاء القاضی، اور جری حالت میں آپ کہیں گے مررت بالقاضی، مگر نسبی حالت میں یوں کہیں گے رأیت القاضی، التاسع یعنی الصنف التاسع، نویں صنف اور نویں قسم اعراب کی وہ یہ ہے کہ رفعی حالت تقدیری واو کے ساتھ، رفعی حالت، ہاں تو ایک تو تقدیری ہے اور دوسرا حرکت تقدیری نہیں، حرف تقدیری ہے واو، تو رفعی حالت تقدیری واو کے ساتھ، نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ، نا نسبی اور جری دونوں حالتیں فتح لفظی کے ساتھ، یا فتح لفظی کہہ رہا ہوں یا لفظی کے ساتھ۔ ہاں پھر سنیں بھائی میں غلط کر رہا ہوں، رفعی حالت تقدیری واو کے ساتھ، نسبی اور جری دونوں حالتیں یا لفظی کے ساتھ، یا ظاہری کے ساتھ، اور یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، یہ جمع مذکر سالم، ہاں یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ بھائی ہم نے جمع مذکر سالم کا اعراب تو پہلے اور پڑھا ہے کہ رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نسبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور کے ساتھ، وہاں تقدیری واو کے ساتھ تو ہم نے نہیں پڑھا۔ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا تھا؟ رفعی حالت واو ما قبل مضموم یعنی واو لفظی کے ساتھ تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ اعراب مختص ہے۔ ہاں وہ مراد نہیں، ہمارا مقصود یہ ہے کہ بھائی یہاں جمع مذکر سالم سے مراد ہے کہ وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا یہ اعراب ہے کون سا؟ کہ رفعی حالت تقدیری واو کے ساتھ، نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ۔ اچھا مثلا مثال یہ کہ جاءنی مسلمیا، جاءنی مسلمیا، اصل میں یہ تھا مسلمون، یا مسلمون جمع مذکر سالم ہے، اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں، مان کیا مسلمون، یا نون اضافت کی وجہ سے گر گئی، جو جمع مذکر سالم کی نون اضافت کی وجہ سے گر جاتی ہے تو بن گیا مسلمویا، پھر واو اور یا یہ دونوں ایک کلمہ میں اکٹھے ہو گئے، جن میں سے واو ساکن ہے تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو بن گیا مسلمویا، پھر اس پہلی یا کو چونکہ ساکن ہے، دوسری یا جو متحرک ہے اس میں ادغام کر دیا، مدغم کر دیا، بن گیا مسلمویا، پھر یا چاہتی ہے کہ میرا ما قبل کسرہ ہو، میرا ما قبل حرف مکسور ہو، تو اس لیے میم کے ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا یا کی مناسبت سے، تو بن گیا مسلمیہ۔ تو جاءنی مسلمیہ یہ رفعی حالت ہے، تو رفعی حالت میں واو نظر نہیں آ رہی،
واو کا تلفظ نہیں ہو رہا، آپ سن نہیں رہے، واو مسلمیہ ہے تو یہ تقدیری ہے، واو یہاں مقدر ہے۔ لیکن نسبی اور جری حالت وہ یا لفظی کے ساتھ کہ مثلا رأیت مسلمیہ، یہاں یا اس کا تلفظ ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح مرر تو بے مسلمیہ، یہاں بھی یا آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، التاسع یعنی الصنف التاسع، اعراب کی 9ویں صنف، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، کہ رفع کی حالت تقدیری واو کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، نصب اور جری دونوں حالتیں یا لفظی کے ساتھ، تو یہاں اعراب جو ہے ایک حالت میں تقدیری ہے، دو حالتوں میں لفظی اور ظاہری ہے۔ وَيَخْتَصُ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ کون سا جمع مذکر سالم؟ مضافاً الی یا المتکلم، وہ جمع مذکر سالم کہ در حال ہے کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تقول آپ یوں کہیں گے یا انی مسلمیہ، اصلہ مسلمویا، مسلمونا جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوا تو بن گیا مسلمویا۔ اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے ہو گئے، والاولی منہما ساکنۃ، تو ان دو میں سے پہلی ساکن ہے، فقلبت الواو یاء، لذا اس پہلی جو کہ واو ہے اس کو یا میں تبدیل کر دیا، وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، پھر پہلی یا چونکہ ساکن ہے دوسری متحرک ہے تو اس پہلی ساکن یا کو متحرک میں مدغم کر دیا، اس میں داخل کر دیا، تو بن گیا مسلمیہ۔ پھر ابدلت الضمۃ بالکسرۃ، میم کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا گیا، کیوں؟ مناسبتاً للیا، یا کی مناسبت کی وجہ سے، چونکہ یا چاہتی ہے میرا ماقابل مکسور ہو، فصار مسلمیہ، تو مسلمیہ بن گیا۔ تو اس لیے کہا تھا جاءنی مسلمیہ، یہاں اعراب رفع کی حالت میں تقدیری واو کے ساتھ ہے، اور رأیت مسلمیہ، مررت بے مسلمیہ، نسبی اور جری دونوں حالت میں یا لفظی کے ساتھ اعراب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔